بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المسلمین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات پر محمد خالق کائنات آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ پروردگار عالم جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے التماس کی ہے ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ پروردگار ہمارے مرحومین ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ خالق و مالک اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک وہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، خصوصاً حاجی تفویض صاحب کو، اور ایک کینسر کے مریض ہیں، ایک خاتون ہے کینسر کی مریضہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ سفر میں ہیں خصوصاً کربلا معلیٰ کی زیارات کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بخیر فرمائے اور ہم سب کو سفر کربلا نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، علماء مراجع اعظام رہبر معظم کی حفاظت فرمائے اور ہماری ملت میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات بھیجیں۔ حدیث ثقلین کے عنوان سے ہماری گفتگو ہے، اور رات عرض کیا تھا کہ یہ روایت، یہ حدیث متواتر حدیث ہے، اور اس کو اتنے راویوں نے نقل کیا ہے کہ جس میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، کہ سرکار نے فرمایا میں تم میں دو برابر کی ہم وزن اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن اور ایک میری عترت ہیں میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، دونوں کے دامن کو تھام کے رکھو گے، دونوں کے حکم پر عمل کرتے رہو گے، کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے، یہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائے۔ تو یہ حدیث ثقلین ہمیں دو چیزیں عطا کی گئی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن تعلیم ہے اور اہل بیت معلم ہے۔ دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ کتاب تو ہو اور پڑھانے والا نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھانے والا ہو اور کتاب نہ ہو، یعنی استاد بغیر کتاب کے پڑھا سکتا ہے، لیکن کتاب استاد کے بغیر پڑھی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں یہ تجربہ شدہ ہے کہ بعض کلاسز ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی کتاب ہوتی نہیں۔ خود ہماری مذہبی تعلیم میں یہ جو درس خارج ہوتا ہے، اس کو درس خارج کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ اس میں کوئی کتاب نہیں ہوتی، مجتہد اپنے نظریات پڑھاتا ہے اور گزشتہ علماء کے نظریات پڑھاتے ہیں،
کسی حدیث کو عنوان بنا لیا جاتا ہے، کسی آیت کو لے لیا جاتا ہے، اس پر تحقیق ہوتی ہے، کئی ہفتے کئی مہینے اس پر بحث چلتی ہے، کسی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا جاتا ہے، اپنے علم کی بنا پر استاد پڑھاتا ہے۔ لیکن دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ مدرسے میں، سکول میں، یونیورسٹی میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں کتابیں رکھ دی جائیں اور کہا جائے کہ بھئی یہ کتاب ہے اور آپ طالب علم ہیں، اس کتاب کو پڑھتے چلے جائیں اور عالم بنتے چلے جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان استاد کے بغیر کسی کتاب کو پڑھ سکے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں اور کتاب کو امت کے سپرد کر کے چلے جائیں کہ بس اس کو پڑھتے رہنا اور اپنی مشکلات کو حل کرتے رہنا؟ یہ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاں عقل ہی نہ ہو، عقل سے دشمنی ہو، اور انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد ہی قیاس اور اندازوں پہ رکھی ہوئی ہو، مگر یہ آل محمد کا مذہب ہے جہاں قیاس نہیں ہے، اندازے نہیں ہیں، تخمینے نہیں ہیں، جہاں دین عقل کہلاتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام یہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنی پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزارو۔ یہ سیدھا دین، یہ صراط مستقیم والا دین، وہ مذہب ہے جو اس فطرت کے عین مطابق ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو خلق فرمایا ہے۔ لہذا یہ ہمارا اسلام دین عقل ہے، اور جہاں عقل ہوگی وہاں قیاس کی گنجائش نہیں رہ جاتی، وہاں انسان اندازوں کے تحت نہیں چلتا۔ قیاس اور اندازوں پر انسان کی انفرادی اور دنیاوی زندگی بسر نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ پوری ایک دینی زندگی اور ایک اسلامی زندگی کو کوئی قیاس کے مطابق چلانا چاہے تو پھر مسئلہ وہیں پھنس جاتا ہے کہ جہاں انسان کے پاس مشکلات تو ہوتی ہیں مگر مشکلات حل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ الحمدللہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جس چیز کو مانا ہے اسے عقل کے پیمانوں سے مانا ہے۔ عقل جہاں حکم کرتی ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے، چونکہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ عقل کو ہدایت کرنے والا بنا کے رکھا ہے۔ سب سے پہلا ہادی ہمارے لیے پروردگار نے ہماری عقل کو بنایا ہے۔ قرآن اور حدیث بات کی بات ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو حجت بنایا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے پہلا ہدایت کرنے والا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس وجود بخشا ہے وہ تمہاری عقل ہے۔ توحید کو مانا ہے تو ہماری عقل رہنمائی کرتی ہے قرآن اور سنت کے علاوہ، اور اگر ہم نے خدا کے عدل کو مانا ہے اس کا بھی تقاضا عقل کرتی ہے، اگر نبوت کو مانا ہے تو بھی عقل تقاضا کرتی ہے، اگر ہم نے امامت کو مانا ہے تو وہ بھی عقل حکم لگاتی ہے کہ امام ہونا چاہیے، اور اگر قیامت کو ماننا ہے تو وہاں بھی ہماری عقل رہنمائی کرتی ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جہاں یہ فیصلہ ہو کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں اور کیا چھوڑ کے آئے ہیں۔ لہذا یہ سارا دین عقل ہے، اور یہی عقل تقاضا کر رہی ہے کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے جائیں تو قرآن کو خالی نہ چھوڑ کے جائیں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا رات کہ ہمیں تو اردو میں مرزا غالب کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، ڈاکٹر اقبال کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، عام لکھنے والے مصنفین کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، تو خدا کا کلام کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ قرآن جو خدا کا کلام ہے اور معجزہ ہے،
معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی ہم کہتے ہیں کہ کلام، یہ قرآن کلام معجز بھی ہے اور کلام موجز بھی ہے۔ معجزہ وہ ہے جو انسان کو عاجز کر دے، انسان عاجز ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے رات میں نے کہا کہ خداوند عالم چیلنج کرتا ہے، قرآن میں خدا کا چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام بنا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ۔ آج تک کوئی قرآن کی آیت جیسی ایک آیت نہ بنا سکا، ایک لفظ نہ بنا سکا، حالانکہ وہی الفاظ ہیں جو عرب استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ الفاظ ادا ہوئے ہیں تو کیا ان میں معجزے کی شان پیدا ہو گئی ہے کہ انہی الفاظ کو استعمال کرنے والے عرب جب یہ لفظ قرآن کی آیتوں میں ڈھال دیے گئے تو عرب آج تک اس کا جواب پیش نہ کر سکے۔ یہ ہے معجزہ کہ اپنی ہی زبان کے الفاظ کو وہ اتنے عاجز آ گئے کہ ان الفاظ کے مقابلے میں ہم انہی الفاظ کو استعمال کر کے قرآن کریم کی آیتوں جیسی ترکیب نہیں دے سکتے۔ یہ معجزہ ہے اور معجز ہے، یعنی قرآن دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے کہ اس جیسا تم ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ اور مختصر اتنا ہے، موجز یعنی مختصر، مختصر اور موجز دونوں لفظوں میں ایک فرق ہے۔ موجز کا معنی بھی مختصر ہے اور مختصر بھی مختصر ہے، لیکن فرق ہے۔ مختصر وہ ہو سکتا ہے کلام کہ جس میں الفاظ تو کم ہوں گے مگر ممکن ہے مفہوم بھی پورا ادا نہ ہو سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی بچوں کی؟ چھوٹے بچے چاہتا ہوں کہ بات بھی پہنچ جائے اور آسان لفظوں میں پہنچ جائے۔ مختصر کلام وہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو یقیناً کم ہوں گے لیکن یہ ممکن ہے کہ بات ادھوری رہ جائے، پوری بات نہ ہو سکے، وہاں مختصر بولا جائے گا۔ لیکن موجز وہاں بولا جاتا ہے جہاں الفاظ کو بے انتہا کم ہو مگر مطالب اس طرح پورے کے پورے ادا ہو جائے کہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ یہاں ایک لفظ کی کمی رہ گئی ہے۔ یعنی الفاظ کم اور کم الفاظ کے اندر معانی اور مفاہیم کے سمندر کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے۔ اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب نے علم کے وہ موتی بکھیرے ہیں کہ علم کے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ یہ ہمارے کہنے کی حد تک ہے، عملی طور پہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، مگر قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن وہ ہے جو مفاہیم اور معانی اور مطالب کے سمندر کو کوزے کے اندر تو کیا ایک نقطے کے اندر بھی بند کر سکتا ہے کہ کائنات میں جتنا علم ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔ جو قرآن کا سارا علم ہے وہ سورہ حمد میں ہے، حمد کا سارا علم بسم اللہ میں خلاصہ کر دیا، بسم اللہ کا سارا علم بائے بسم اللہ میں خلاصہ کر دیا، اور بائے بسم اللہ کا سارا علم اس نقطے میں رکھا جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا، وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ معجز بھی ہے اور موجز بھی، معجزہ بھی ہے اور بے انتہا مختصر، کہ مشہور یہ ہے کہ 6666 آیتیں، بعضوں نے کہا کہ 6666 سے ذرا کم ہے، تو ہر ایک کا چونکہ یہ عربی اعتبار سے وقت کی وجہ سے کہیں آیت زیادہ ہو جاتی ہے کہیں آیت کم ہو جاتی ہے، یعنی تعداد، الفاظ نہیں، الفاظ وہی ہیں۔ ہمارے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، اور ہمیں حیرت یہ ہوتی ہے کہ ایک بے وقوف کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہے کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اور سارے لوگ تائید بھی کر لیتے ہیں ان کی بات کو مانتے ہیں۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے نا تو پھر دنیا میں کوئی شخص اس قرآن کو نہیں مانتا،
اس لیے کہ یہ قرآن ہے ہی ہمارا، ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے. ہمارے نبی نے ہمارے امام اول کے متعلق فرمایا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب ام سلمہ راوی ہیں، اس حدیث کی راوی جناب ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ سلام اللہ علیہ، ام المومنین جناب ام سلمہ. ایک صحابی ہے جو پہلے حضرت ابو ذر غفاری کا غلام تھا، ابو ذر نے آزاد کر دیا تھا، ابو ثابت. یہ جنگ جمل کے بعد بصرے سے مدینے آئے اور رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور رسول اللہ کی زیارت کے بعد وہ جناب ام سلمہ کے گھر گئے کہ ام سلمہ اور جناب ام المومنین کو بھی میں سلام عرض. توجہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جناب ام سلمہ نے پوچھا کہ ابو ثابت تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بی بی میں بصرے سے آ رہا ہوں. بصرے میں جنگ جمل ہوئی تھی. تو جناب ام سلمہ نے پوچھا کہ جب لوگوں کی رائے مختلف تھی، کوئی علی کی طرف تھا اور کوئی علی علیہ السلام کے مخالف لشکر میں تھا، تو تو یہ بتا کہ تو کدھر تھا، تم کدھر تھے؟ امیر المومنین علی کے لشکر میں تھے یا دوسرے لشکر میں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بی بی میں جب بصرے گیا تو دو لشکر میں نے آمنے سامنے دیکھے، اور دونوں ہی ظاہر ہے بہت مقدس لوگوں کا لشکر. ایک طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دوسری طرف بھی بڑے مقدس اور محترم لوگ تھے. تو میں فیصلہ نہ کر سکا کہ کس لشکر میں مجھے جانا چاہیے. تو میں نے خدا سے دعا کی کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما کہ میں کس لشکر میں جا کے شامل ہو جاؤں اور جہاد کروں. تو کہتے ہیں فوراً میرے دل میں جیسے کوئی الہام ہوا ہو کہ مجھے علی کے لشکر میں شامل ہونا چاہیے. تو میں جا کے امیر المومنین علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور یہ جنگ ہوئی، اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی. تو میں وہاں سے مدینے آیا ہوں، رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے اور اب آپ کو سلام کر دیا ہے. تو اس پر بی بی ام سلمہ نے فرمایا ابو ثابت تو نے بہت اچھا کیا کہ تو علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا. تو نے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ میں نے بارہا رسول خدا سے سنا ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ظاہر ہے کہ یہ ساتھ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس طرح سارے مومنین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ قرآن ہے وہی علی ہے، اور جو کچھ علی ہے وہی قرآن ہے. یعنی اگر علم الہی لفظوں میں آئے تو قرآن بن جاتا ہے، وہی علم الہی اگر مجسم ہو جائے تو علی ابن ابی طالب بن جاتا ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ امیر المومنین کر کے دکھا رہے ہیں، اور جو امیر المومنین کر رہے ہوتے تھے وہی قرآن کی آیتیں بن کے آ جائیں. تو اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کو اکیلا چھوڑا جائے. اور بعض لوگوں نے اس حدیث میں ٹانکا لگایا. جی میں نے کہا متواتر تو یہ روایت اس طرح ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اہل بیت کے ساتھ اطرتی کا لفظ لگایا ہے کہ وہ اہل بیت جن سے میری خوشبو آئے گی. بعض حضرات جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ قرآن اور سنت کہہ کے گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے اس حدیث کو ذرا تبدیل کیا ہے کہ حضور نے کہا کہ میں تم میں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. سنت بھی ہو تو ہمیں قبول ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر دراصل سنت ہی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جس کا کوئی وجود ہو. قرآن سرکار دو عالم لکھواتے تھے،
توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن کی آیتیں جیسے نازل ہوتی تھیں سرکار دو عالم ان آیتوں کو لکھوایا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن کی آیات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً 23 سال میں نازل ہوئی. تو سرکار دو عالم جب لکھوائیں گے قرآن تو ظاہر ہے شروع سے لکھوائیں گے. 23 سال میں نازل ہوا ہے. کوئی 4 سال یا 3.5 سال میں تو نازل ہوا نہیں. اب جو کاتب بنے نبی کی طرف سے, جو لکھنے والا ہو قرآن کریم کو, اور اس کو معین بھی پاک پیغمبر نے فرمایا ہو, تو وہ وحی کو لکھنے والا اس وقت سے نبی کے ساتھ ہو جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا. دنیا جس کو چاہے کاتب وحی بنا لے, یہ دنیا کی ذمہ داری ہے, لیکن نبی کی ذمہ داری وہ وہاں ہوگی جہاں نبی خود کسی کو کاتب وحی بنائیں گے. اور وہ کاتب وحی پہلی وحی جب نازل ہو تب بھی نبی کے ساتھ ہونا چاہیے, اور ہر جگہ نبی کے ساتھ ہونا چاہیے, چونکہ پیغام خدا ہے. خدا جانے کہاں آ جائے حکم خدا. کوئی مخصوص وقت تو وحی کے نازل ہونے کا ہوتا نہیں تھا, کوئی مخصوص مقام وحی کے نازل ہونے کا نہیں ہوتا تھا. جو نبی کی طرف سے وحی لکھنے پر مامور ہو, کاتب وحی ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک نبی کے ساتھ ہو, اور جہاں جہاں نبی ہو وہاں وہاں کاتب وحی ساتھ ہو. تو اب تاریخ میں آپ تلاش کریں تو کون سا ایسا شخص ہو سکتا ہے جو پہلی وحی سے آخری وحی تک میرے نبی کے ساتھ ہو اور ہر جگہ ساتھ ہو. خدا کی قسم سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آپ کو تاریخ میں دوسرا شخص نہیں ملے گا. کوئی دوسرا, دیکھیے سب کا احترام اپنی جگہ پر, ہم الحمدللہ سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن جو حقیقت ہے اس حقیقت کو ماننا پڑتا ہے. جہاں پہلی وحی نازل ہوئی سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. جب قرآن کا نزول شروع ہوا غار حرا میں شروع ہوا, اور شروع یہ ہوا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل. تاریخ کا کوئی مسلمان اٹھ کے یہ قسم کھا کے کہے کہ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو میں رسول اللہ کے ساتھ تھا, اس وقت تو کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. آج ماشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ 18,000 راوی اس زمانے کے ہمیں مل جاتے, محدث مل جاتے, مورخ مل جاتے, امت مل جاتی ہے, ساتھ بیٹھنے والے مل جاتے ہیں, مگر غار حرا میں بتائیے وہاں کون ساتھ تھا میرے نبی کے. کیونکہ پہلی وحی جہاں سے شروع ہوگی قرآن لکھنا بھی وحی سے شروع ہوگا, اور جو کاتب وحی پیغمبر ہوگا اس کو ہی معلوم ہوگا کہ قرآن کی آیتیں کس ترتیب سے نازل ہوئی اور کس وقت میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں بتا سکتا. یہ میرے مولا امیر المومنین ہی کا جملہ ہے جو شاید آج بھی فضاؤں میں گونج رہا ہو اور کتابوں میں موجود ہے. میرے مولا نے فرمایا آؤ مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا کون سی آیت دن میں نازل ہوئی, کون سی آیت رات کو نازل ہوئی, کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی, کون سی آیت غار میں نازل ہوئی, کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی, کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی, کون سی آیت میدان جنگ میں نازل ہوئی, کون سی آیت صلح میں نازل ہوئی, کون سی آیت کسی کی شان میں نازل ہوئی, کون سی آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی, کون سی آیت فرش پہ نازل ہوئی اور کون سی آیت عرش پہ نازل ہوئی.
امت تقسیم ہو گئی، کسی نے نعرہ لگایا، کسی نے صلوات پڑھی. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. آواز بلند صلوات. کوئی دوسرا نہیں ملے گا جو یہی کہے کہ آؤ مجھ سے پوچھو، سلونی سلونی. یہ جملہ سجدہ ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہو. میں تمہیں ہر ایک آیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی. احکام میں بتا سکتا ہوں کہ کون سی آیت مطلق ہے، کون سی آیت مقید ہے، کون سی آیت مجمل ہے، کون سی آیت مفصل ہے، کون سی آیت قید بن رہی ہے، کس آیت میں اطلاق ہے، کون سی واجب کے بارے میں ہے، کون سی حرام کے بارے میں ہے، کون سی حلال کے بارے میں ہے، کون سی مکروہ کے بارے میں ہے. خدا کی قسم تم جس آیت کے بارے میں ابو طالب کے بیٹے سے پوچھو گے، ابو طالب کا بیٹا تمہیں بتا سکتا ہے کہ کون سی آیت تمہیں کیا بتا رہی ہے. علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا. تو القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور مولا قرآن کے ساتھ. تو سب سے زیادہ تو ایمان ہمارا ہے. آپ دیکھیں جتنی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے علاوہ صحف انبیاء ہیں. وہ انبیاء کے صحیفے جو تھے وہ بھی کوئی کاغذ کا پرزہ نہیں ہوتے تھے، پوری پوری کتابیں ہوتی تھیں. اب یہ ہے کہ مشہور 4 کتابیں ہو گئی ہیں. ہاں جی. تو آج توریت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. جس زبان میں نازل ہوئی وہ توریت نہیں آپ کو ملے گی. اسرائیل چلے جائے، یہودیوں سے کہے کہ بھائی جو تمہاری توریت جس زبان میں نازل ہوئی تھی اور اس کا جو ٹیکسٹ تھا، جو متن تھا، وہ ہمیں دکھا دیں، تو وہ نہیں دکھا سکتے. ترجمے دکھا دیں گے اور ترجموں میں نبیوں پر اور نبیوں کے گھر والوں پر تہمتیں لگی ہوئی. انجیل ویٹیکن سٹی جائے کوئی، عیسائیت کا مرکز ہے، وہاں پوپ اعظم سے جا کے کہیں کہ آپ عیسائیت کے سربراہ ہیں، ذرا وہ انجیل تو دکھائیں جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، جس زبان میں نازل ہوئی اور جس طرح اللہ نے نازل کی وہ دکھا دیں. کوئی نہیں دکھا سکتا. ترجمے ملیں گے، ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابق ترجمے کر کے اس کو مروڑ توڑ کے انجیل بنا دی، اور وہ سب ترجموں کی شکل. یہ آج کی بات نہیں ہے. خود مولا کے دور میں توریت اور انجیل کو اس طرح مسخ کر دیا گیا تھا کہ جب امیر المومنین کوفہ تشریف لائے تو وہاں لوگ توریت اور انجیل وغیرہ پڑھا کرتے تھے. تو مولا نے فرمایا کہ اب جو بھی توریت اور انجیل پڑھے گا میں اسے 80 کوڑے کی سزا دوں. یہ تہمت لگانے کی سزا ہے 80 کوڑے. اس میں جناب مریم پر تہمت ہے، اس میں بعض انبیاء پر تہمتیں ہیں. لہذا فرمایا کہ جو بھی توریت اور انجیل پڑھے گا میں اسے 80 کوڑوں کی سزا دوں گا. مولا نے چھڑوایا جا کے. اسی طرح زبور بھی کہیں نہیں ملتی، مگر الحمدللہ 1400 سال ہو گئے قرآن کریم پورے کا پورا قرآن جیسے نبی کریم پر نازل ہوا اتنا ہی قرآن اپنی اصل زبان کے ساتھ آج بھی موجود ہے. ماشاءاللہ موجود ہے نا ہر گھر میں الحمدللہ، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر مدرسے میں قرآن کریم اسی طرح موجود ہے، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک. اور دنیا میں کہیں اختلاف نہیں ہے، ایک ہی قرآن پایا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمارے اوپر لوگ تہمت لگاتے ہیں جی شیعوں کا تو قرآن ہی الگ ہے. کہاں ہے وہ قرآن؟ اور آج کے دور میں کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. کوئی تو اسے نیٹ پہ چڑھا دیتا کہ جی یہ شیعوں کا قرآن ہے. کوئی قرآن ہمارا الگ نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر لوگ تہمت